السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ 3 ماہ کے لیے دبئی کی ویزا فیس معاف کر دی گئی۔ ادھر بھارت میں گھر سے بیٹھ کر کام کرنے والے سرکاری ملازمین کو ہر 1 گھنٹے کے بعد سیلفی بھیجنے کی ہدایت۔ سوشل میڈیا پر کورونا کے بارے کوئی پیغام دکھائی دے تو اس پر یقین کرنے میں ذرا احتیاط کریں۔ طواف کے لیے بیت اللہ شریف کے دروازے کھول دیے گئے۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا سے متاثر ہونے والے بیشتر افراد 20 سے 44 سال کے نوجوان ہیں۔ کورونا پر امریکہ نے اٹلی اور اسپین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مریضوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے زائد۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کورونا سے نپٹنے کے لیے قومی فنڈ کا قیام کرتے ہوئے اپنی 7 ماہ کی تنخواہ فنڈ میں جمع کروا دی۔ شہزادہ ہیری اور اس کی اہلیہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کر دیا۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے کئی ممالک اب غربت سے نجات حاصل نہیں کر پائیں گے۔ کورونا کی وجہ سے ہونے والے لاک ڈاؤن سے دنیا بھر میں گھروں میں لڑائیوں کی شرح میں اضافہ۔ ووہان شہر جہاں سے کورونا نے سفر کا آغاز کیا تھا، اب اس شہر میں زندگی لوٹ رہی ہے۔ 6 روز سے کوئی مریض سامنے نہیں آیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر متحدہ عرب امارات نے 1 مارچ 2020 سے اختتام پذیر ہونے والے اقاموں کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ مذکورہ مدت کے بعد بھی یہ اقامے قابل تجدید ہوں گے۔ اقاموں کی تجدید پر کوئی اضافی فیس نہیں لی جائے گی۔ اقامے سے متعلق کسی بھی خلاف ورزی پر کوئی غیر ملکی باشندوں پر کوئی مالی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ 1 اپریل 2020 سے 3 ماہ کے لیے غیر ملکی مقیم افراد پر اقاموں کی خلاف ورزی کی مد میں ہر طرح کے انتظامی جرمانے معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس توسیع کا آغاز 1 اپریل 2020 سے ہوگا۔ ادھر بھارت میں گھر سے بیٹھ کر کام کرنے والے سرکاری ملازمین کو ہر 1 گھنٹے کے بعد سیلفی بھیجنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ کرناٹکا کی حکومت نے قرنطینہ میں رہ کر کام کرنے والے سرکاری ملازمین کو پابند کیا ہے کہ وہ ہر 1 گھنٹے کے بعد اپنی سیلفی بھیجیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں یا بچوں سے کھیل رہے ہیں۔ ملازمین کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر کسی ملازم نے خلاف ورزی کی یا ہدایت کو نظر انداز کیا تو اسے حراست میں لے کر سرکاری قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد ملازمین کو پابند کرنا ہے کہ وہ گھروں میں رہ کر بھی سرکاری امور انجام دے۔ گھروں میں قرنطینہ میں رہنے والے افراد رات 10 بجے سے صبح 7 بجے تک ہر گھنٹے اپنی سیلفی پلے اسٹور پر موجود ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے ذریعے بھیجیں گے، جسے حکومتی ٹیم دیکھے گی اور یہی ان کی حاضری کا سسٹم بھی ہوگا۔ ادھر BBC نیوز کی ٹیم نے بڑے پیمانے پر پھیلنے والی ایسی جھوٹی اور غلط خبروں کی جانچ اور فیکٹ چیکنگ کر رہی ہے۔ ایک خبر جس میں بل گیٹس کا پیغام ان سے منسوب کر کے جس میں لوگوں سے کورونا کے دوران اپنی زندگیوں میں مثبت رہنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، مختلف ممالک میں ہزاروں مرتبہ شیئر کیا جا چکا ہے۔ لیکن BBC کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بل گیٹس کا اس بیان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ مستحق افراد کے لیے خوراک عطیہ کرنے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس میں راشن کے تھیلوں کو ضرورت مندوں کے لیے سڑکوں پر رکھا دکھایا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو گزشتہ چند دنوں میں 1 کروڑ سے زیادہ مرتبہ دیکھا گیا ہے۔ پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ترکی کی ویڈیو ہے، جبکہ چند دیگر میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ عراق یا انڈیا ہے۔ تاہم زیادہ تر افراد نے غریبوں کی اس طرح کی مدد کرنے پر ملک کی تعریف کی ہے۔ لیکن دوستو، یہ ویڈیو تو اصلی ہے، لیکن یہ 2 ماہ پرانی ہے۔ یہ عطیات کورونا سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے نہیں بلکہ زلزلے سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے تھے۔ ایک پیغام مختلف صورتوں میں گردش کر رہا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ لوگ کمروں میں رہیں، رات 11:30 بجے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سپرے کیا جائے گا۔ لیکن اس کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ ایسا ہوا ہو یا ہونے جا رہا ہو۔ حال ہی میں یہ پیغام لندن کے ایک ہاسپٹل میں ایک وارڈ کے ڈاکٹروں اور نرسوں کو بھیجا گیا تھا۔ واٹس ایپ پر بہت کچھ ہو رہا ہے، لہٰذا یہ جاننا مشکل ہوگا کہ یہ پیغامات کون پھیلا رہا ہے۔ شاید یہ سننے کو عجیب لگے، لیکن لوگ اب بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں اور اس پر یقین کر رہے ہیں۔ دوستو، جب بھی آپ کو کورونا کے بارے میں کوئی پیغام دکھائی دے تو اس پر یقین کرنے میں ذرا احتیاط کریں۔
میری اس ویڈیو میں کورونا کے بارے میں نیچے جو سکرولنگ پٹی چلتی ہے یہ میں WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے ڈیٹا لیتا ہوں. آپ اس پر پورا یقین کر سکتے ہیں اور میرے اس ڈیٹے کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ پر جا کر آپس میں کمپیئر بھی کر سکتے ہیں. ادھر بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے مطاف کھول دیا گیا ہے. درجنوں افراد نے صحن کعبہ میں طواف کی سعادت حاصل کی. اللہ کے حضور کورونا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں، جبکہ اس دوران کم لوگوں کا اجتماع ہی طواف کر سکے گا. طواف کے دوران خانہ کعبہ کے گرد حفاظتی ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے اور زائرین کو کعبہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہوگی. مسجد کے اندر طواف کے علاوہ بیت اللہ کے صحن مطاف بھی مخصوص افراد کو طواف کعبہ کی اجازت دے دی گئی ہے. دوسری جانب سعودی عرب میں گزشتہ 14 روز سے قرنطینہ میں رہنے والے 2500 سے زیادہ افراد کو اپنے گھروں کو روانہ ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے. مختلف ممالک سے واپس آنے والوں کو قرنطینہ سینٹر میں رکھا گیا تھا. قرنطینہ سینٹر سے روانہ ہونے والوں کو تحائف بھی پیش کیے گئے. تمام افراد کو طبی معائنہ مکمل ہونے تک مہمانوں جیسی سہولیات اور خدمات دستیاب تھی. قرنطینہ سے روانہ ہونے والے افراد نے بھرپور مہمان نوازی اور دیکھ بھال سمیت بہترین سہولیات فراہم کرنے پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا. ادھر متحدہ عرب امارات میں کورونا سے متاثر ہونے والے بیشتر نوجوان ہیں. ان کی عمریں 20 سے 44 برس کے درمیان ہیں. ماہرین نفسیات اور ڈاکٹروں نے اس کے 4 اسباب بتائے ہیں. نوجوانوں کے اس میں مبتلا ہونے کا پہلا سبب یہ ہے کہ وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ ڈاکٹروں کی تنبیہ کو نظر انداز کر رہے ہیں. تیسرا سبب یہ ہے کہ نوجوان بے جا خود اعتمادی کا شکار ہیں. انہیں یقین ہے کہ وہ اس پر قابو پا لیں گے. متحدہ عرب امارات میں نوجوان بیشتر بیرونی افراد ہیں اور ملازمین کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. تاجروں اور سیاحوں میں بھی بڑی تعداد نوجوانوں کی ہی ہے. کاش یہ نوجوان غیر ممالک کی طرف ہی دیکھ لیں تو ان کو پتہ چلے کہ 84 سے زیادہ ممالک میں لاک ڈاؤن لگانے کی کوئی نہ کوئی تو معقول وجہ ہوگی. ادھر دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے اور امریکہ سمیت اٹلی، اسپین میں یہ بری طرح سے پھیل چکا ہے. امریکہ میں اس کے مریضوں کی تعداد میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوا ہے کہ اس نے اٹلی اور اسپین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 10 کمپنیاں ہیں جو وینٹیلیٹرز بنا رہی ہیں، انہیں ہم نے اجازت دے دی ہے، جبکہ دوسرے ممالک اس کی صلاحیت نہیں رکھتے. میرے خیال سے ہم جلد اچھے حالات میں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ احتیاط نہ کی تو ہم بہت کچھ کھو دیں گے. ہمارے پاس اس کو جیتنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. امریکی شہر نیو یارک میں سب سے زیادہ ہلاکتیں سامنے آنے کے بعد نیو یارک کے گورنر نے ٹرمپ انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سائنسدانوں، حکومتی پروفیشنلز کو ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ یہ کوئی سیاسی سرگرمی نہیں، کوئی اخباری بیان نہیں. کیا انہیں پتہ نہیں کہ موت کا سونامی آ رہا ہے؟ ادھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کورونا سے نپٹنے کے لیے متاثرین افراد کی مدد کے لیے قومی فنڈ کا قیام کرتے ہوئے اپنی 7 ماہ کی تنخواہ فنڈ میں جمع کرا دی ہے. ترکی نے بھی جزوی لاک ڈاؤن کا نفاذ کر رکھا ہے، جبکہ تعلیمی اداروں سمیت کاروباری اداروں کو بند کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو گھر میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. کورونا کے مریض اس وقت اسلامی ممالک میں ایران کے بعد سب سے زیادہ ترکی میں ہیں. ترک صدر نے 30 مارچ کو کورونا سے متاثرہ غریب افراد کے لیے قومی فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیا تھا اور ساتھ ہی صدر نے اس فنڈ میں اپنی 7 ماہ کی تنخواہ جمع کروانے کا بھی اعلان کیا تھا. فنڈ میں اپنی تنخواہ جمع کرائے جانے کے بعد ترک کابینہ کے اراکین نے بھی قومی فنڈ میں اپنی تنخواہ کی رقم جمع کرا دی. ادھر شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ نے اپنا شاہی انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کر دیا ہے. شاہی جوڑے نے اپنا اکاؤنٹ سائن آف کرنے کے حوالے سے ملکہ الزبتھ نے کہا ہے کہ وہ کچھ وقت شاہی معاملات سے الگ گزارنا چاہتے ہیں. شاہی جوڑے کی جانب سے انسٹاگرام پیغام میں کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں نہیں دیکھ سکیں گے لیکن ہم جلد دوبارہ رابطے میں ہوں گے. شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ نے اپنے انسٹاگرام پیغام میں کہا کہ اس وقت دنیا انتہائی نازک وقت سے گزر رہی ہے. اس وقت سب سے اہم سب کی صحت ہے. دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ دنوں برطانوی شاہی خاندان کے اس اہم فرد شہزادہ ہیری نے شاہی خاندان چھوڑتے ہوئے خود مختار زندگی گزارنے کا اعلان کیا تھا. ادھر عالمی بینک نے کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے کئی ممالک اب 2 کروڑ 40 لاکھ لوگ غربت سے نجات حاصل نہیں کر پائیں گے.
بینک کا کہنا ہے کہ تمام ممالک کو ہونے والا معاشی نقصان ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو تقریباً 3,50,00,000 افراد غربت میں رہیں گے۔ ان میں 2,50,00,000 صرف چین میں ہوں گے۔ غربت کی تعریف یہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ جو فرد ایک دن میں $5.5 یا اس سے کم آمدن کماتا ہے تو وہ غربت کی لکیر سے نیچے شمار ہوتا ہے۔ ادھر کورونا کی وجہ سے ہونے والے لاک ڈاؤن سے دنیا بھر میں گھروں میں لڑائیوں کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ دنیا بھر میں خواتین اور بچوں سے گھروں میں مار پیٹ کے واقعات میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ فرانس کے شہر پیرس میں ایک ہفتے کے دوران گھریلو لڑائیوں کے واقعات میں 36% تک اضافہ ہوا ہے، جبکہ آسٹریلوی حکومت نے بڑھتی گھریلو شکایات کی روک تھام کے لیے فنڈنگ میں $10 کروڑ کا اضافہ کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ شرح فرانس میں ہے۔ اب لاک ڈاؤن کے دوران بھی پولیس گھریلو جھگڑوں کی شکایات پر دوڑتی نظر آتی ہے۔ ادھر چین کا شہر ووہان، جہاں سے کورونا نے سفر کا آغاز کیا تھا اور جہاں چند ہفتے پہلے ہر طرف ہو کا عالم تھا، اب اس شہر میں زندگی لوٹ رہی ہے۔ ووہان میں 6 روز سے اس کا کوئی مریض سامنے نہیں آیا۔ شہر میں شاپنگ مالز اور دیگر کاروباری مراکز کھل رہے ہیں۔ مقامی شہری زونگ یو کا کہنا ہے کہ اس کے دوبارہ کھلنے سے مجھے لگ رہا ہے کہ زندگی لوٹ رہی ہے۔ ایک خاتون نے کہا کہ میں اتنی پرجوش ہوں کہ میرا خوشی سے چلانے کو دل کر رہا ہے۔ ووہان میں رہنے والے لوگ صوبے کے اندر تو سفر کر سکتے ہیں، لیکن وہ صوبے سے باہر ابھی نہیں جا سکتے، اور اس پابندی کا خاتمہ بھی 8 اپریل کو ہو جائے گا۔ ووہان میں 2500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، جو چین میں کل ہلاکتوں کا 80% بنتا ہے۔ ادھر متحدہ عرب امارات میں گزشتہ روز کورونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 2 افراد ہلاک اور 41 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ UAE کی حکومت کے مطابق اس سے مرنے والوں کی تعداد 5 ہے اور متاثر ہونے والوں کی تعداد 611 ہو چکی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔